یہ زبان اتنی بڑی زبان ہے کہ یہ قیامت تک رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی اردو. معین کی جگہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اچھا، وہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی، معین کی جگہ کوئی نہیں رہ سکتا. ادب کی بات کر لیں تو ادب میں بھی کرسی ہوتی ہے ایک بادشاہ کی. اس کرسی پہ تو پہلے میر بیٹھے، پھر غالب بیٹھے، پھر اقبال بیٹھے. ایسا آپ کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کے دور میں ہی پیدا ہوئے. جی، حالی اگر سر سید کا سایہ ان پہ نہیں ہوتا تو وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہوتے. ہر ہیرو کی داڑھی، جس میں ہیرو کی داڑھی نہ ہو وہ لگتا ہے کہ یہ نیا ڈرامہ آیا ہے. سین چینج کرنے لگتا ہے، اسی دوسرے ڈرامے کا شاٹ ہے یہ. ریختہ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر، اور آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب. آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے والے ہیں، آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ شخصیت ان بہت چند شخصیات میں سے ایک ہیں جو اس عہد کا تعارف بن چکی ہیں. جب بھی ہمارے عہد کا کہیں بھی ذکر ہوگا تو جن شخصیات سے یہ عہد پہچانا جائے گا ان میں سے ایک شخصیت انور مقصود صاحب کی ہے. انور مقصود صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ دانشور ہیں، ادیب ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، مزاح نگار ہیں، مصور ہیں، شاعر ہیں، مجسمہ نگار ہیں، اور بے شمار جہتیں ہیں جس میں آپ نے کام کیا ہے. دیکھا جائے تو دراصل یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو بنانے میں، اس معاشرے کو بہتر کرنے میں اپنا بڑا مثبت کردار ہمیشہ ادا کیا ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں انور مقصود صاحب سے. السلام علیکم. جیتی رہیے. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں، اتنی تعریف کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ کہ میں کیا ہوں میں خود بھی نہیں بتا سکتا. اور بس قلم ہے ہاتھ میں، کبھی برش ہاتھ میں ہے، تو میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں. قلم اور منہ قلم دونوں سے کام لیتے ہیں آپ. آپ کو تو بالکل تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگ آپ جیسی شخصیات کا تعارف کرا کے اپنا قد تھوڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس لیے ہم نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا تعلق ایک ایسے علمی اور ادبی خانوادے سے ہے جس میں بلا شبہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور آپ سب نے اپنی اپنی محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے. تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ اس خاندان میں پیدا ہونے کا بڑا فائدہ ہوا ہوگا. تو نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان آسمان سے تارے بھی توڑ لائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ جو خاندان چاند لے کر آیا تھا اس کے برابر میں رکھ دو کہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا رہا؟ 10 بھائی بہن تھے، ماشاءاللہ. اب 4 رہ گئے. بجیا سب سے بڑی تھی، پھر سقراپا اور مسز کاظمی وہ ڈیزائنر، پھر سارا نقوی وہ ریڈیو سے تھیں، وائس آف امریکہ، BBC، پھر زہرا نگاہ. احمد بھائی میرے سرکاری افسر تھے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے خاندان میں وہی تھے، یعنی ان سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی میری نظر سے نہیں گزرا کوئی. صحیح. پھر میں تھا، پھر میری چھوٹی بہن زبیدہ وہ کھانا پکانے میں ماہر تھی. تو یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب بزرگوں کا انتقال ہوا تو وہ صرف 10 بھائی بہن چھوڑ گئے ہمارے، اور نہ بینک تھا، نہ گھر تھا، نہ گاڑی تھی، نہ کچھ نہیں تھا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں بہت محبت ہے. کیا بات. اگر پیسے روپے چھوڑ جاتے، جائیداد چھوڑ جاتے تو یہ محبت نہیں رہتی. بالکل. پھر ہوتا ہے کہ یہ ہم کو ملے، یہ ہم کو ملے، یہ ہم کو ملے. بجیا نے لکھنا شروع کیا تھا حیدرآباد دکن سے ہی. 12 سال کی عمر تھی، ان کا ناول آ گیا تھا مسلم سماج.
سب اپنے اپنے کام سے لگ گئے. میں بھی شاعری کرتا تھا شروع میں. پھر جب میں نے زہرا آپا کی شاعری پڑھی تو میں نے کہا نہیں شاعری میں اب میں نہیں کروں گا. صحیح. پھر سنجیدہ لکھا میں نے, پھر میں نے بجیا کا اسکرپٹ پڑھا, میں نے کہا میں سنجیدہ کام بھی نہیں کر سکتا. پھر میں نے مذاق کی طرف آیا, وہ بھی اس وجہ سے کہ خواجہ معین الدین 6 سال انہوں نے پڑھایا ہے, اردو پڑھائی ہے مجھے. واہ. مطلب ایک ہی جماعت میں نہیں, مختلف جماعتوں میں پاس ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں میں کچھ لکھتا تھا تو کہتے تم لکھو, تو اس سے میں نے کہا اس سے پڑھائی کا نقصان ہوگا میری. تو خیر میں لکھتا تھا, اس میں مشاعروں میں جاتا تھا, اسکول کے مشاعرے میں. ڈرائنگ کرتا تھا میں, کیونکہ پینٹ وغیرہ نہیں تھے تو گھر کی دیواروں پہ, کوارٹر میں رہتے تھے ہم لوگ, تو دیواروں پہ میں چہرے بناتا تھا کہ نانی ناراض بیٹھی ہوئی ہیں, اماں سوچ رہی ہیں, اتنے بچے گھوم رہے ہیں چاروں طرف. تو شاکر صاحب اور صادقین ہمارے یہاں آتے تھے. انہوں نے کہا یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ شاکر صاحب نے کہا. میں نے کہا یہ میں کرتا ہوں کوئلے سے. بولے رنگ بھرو. میں نے کہا پینسل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو رنگ کہاں سے لاؤں گا. پھر شاکر صاحب نے لا کے مجھے پینٹ برشز دیے. صحیح. صادقین نے بھی کوئی سامان دیا مجھے. وہاں سے میں نے پینٹنگ شروع کی. پہلی نمائش میری 1958 میں ہوئی کیا پینٹنگس کی, اور پھر سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی میرے گھر کا خرچہ تصویروں سے چلتا ہے, واہ. کیونکہ ٹیلی ویژن کے لیے جو لکھتا ہوں میں وہ تو اتنا ہوتا نہیں ہے. اچھا, اسی پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر رائٹرز اور اداکار بھی اس بات کی شکایت کرتے رہے ہیں, بلکہ پچھلے دنوں نائلہ جعفری صاحبہ کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ رائلٹی ہم لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے. تو یہ کیوں ہمارے ہاں یہ ایک استحصال ہوتا ہے کہ ہم شاعر ادیب جو استحصال کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے ہیں وہ اپنے استحصال کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے؟ امرین یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بھی بڑے لوگ ہیں حکومت میں آتے ہیں ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہوتے, مگر جب آ جاتے ہیں تو وہ پیسے جو اداکاروں کو, مصوروں کو اور ادیبوں کو دینے چاہیے وہ لوگ خود رکھ لیتے ہیں. صحیح. تاکہ ان کا بھی خرچہ چلے. تو یہ مجبوری ہے ہماری, اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے, جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے جب سے یہی جاری ہے. بالکل, اور ہمارا خیال ہے وہ اتنا رکھ لیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس رکھے ہوئے پیسے کو استعمال کرتی ہیں. وہ اپنے خاندان کے لوگ استعمال کرتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور پھر آپ 1948 میں پاکستان تشریف لے آئے, اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر مسلسل ایک محنت سے اور کام آپ مسلسل کرتے رہے ہیں, اور اب آپ ٹیلی ویژن کو اتنے خوبصورت پروگرامز دینے کے بعد, اتنے اچھے ڈرامے دینے کے بعد, اپنے طور پر یعنی خود آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے. اس کی وجہ آپ کئی بار کہہ چکے ہیں, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا. ڈرامہ کہتے کس کو ہیں؟ شاید ہمارے نئے لکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ ڈرامہ کہتے کس کو ہیں. دیکھیے اردو ادب میں تو ڈرامہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل. 4-5 نام ہیں, آغا اشر, امتیاز علی تاج, ان کے ڈرامے, مگر ان کا ادب میں کوئی وہ مقام نہیں ہے جو کہ دوسری زبان کے ڈراموں کو ہوتا ہے. ٹیلی ویژن جب آیا تو یہاں جو ٹی وی کے ڈرامے تھے وہ لوگوں نے دیکھے, انہیں بہت اچھے بھی تھے. اشفاق صاحب نے لکھے, بانو نے لکھے, بجیا نے لکھے, حسینہ نے لکھے, منو بھائی نے لکھے, بالکل. نور الاشار نے لکھے, اور اچھے تھے, وہ بہت اچھے لکھے تھے. اب ایک چینل تھا اس وقت, لوگ محنت کرتے تھے. اب 80 چینل ہیں. 80 چینل کے لیے آپ کیا بتاؤں میں آپ کو, ایک ایک دن میں لکھنے والے 2 ڈرامے, 2 سیریل لکھ رہے ہیں, اور بہت سو نے بچے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ بھی لکھتے رہتے ہیں. اور 2 کمرے میں میاں لکھ رہے ہیں, ایک میں پھوپھی لکھ رہی ہیں, مگر نام ان کا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے سلسلہ, کیا کریں. تو اب وہ ایک ہی کہانیاں رہ گئی ہیں. ایک تو سیل فون کے بغیر کوئی ڈرامہ ہو نہیں سکتا. ایک بیڈ روم جس پہ ایک پرنٹڈ بیڈ شیٹ, وہ بھی جو اشتہار میں آتا ہے کہ 5000 کے اندر 11 بیڈ شیٹس, وہ ہر ڈرامے میں وہی بیڈ شیٹ ہے.
ऑरेंज पे پھول بنے ہوئے, نیلے پتے اور وہی پردے, اور ایک ہی مخمل کے پردے یوں ٹیڑھے ٹیڑھے, 2 گلدان, چینی اتنے آ گئے گلدان اب تو ڈھیروں سے مل جاتے ہیں, 2 چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں, 2 ہرن, 2 ہاتھی. اب ستارہ مہر جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا تو ایک قسط کی 7 دن ریہرسل ہوتی تھی, اس کے بعد وہ قسط ہم ریکارڈ کرتے تھے. اب تو یہ کہ اب تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہم خود پی ٹی وی پہ کام کرتے رہے ہیں, تو ہم لوگوں کی ریہرسلز ہوتی تھیں اور وہ باقاعدہ دن ہوتے تھے کہ اتنے دن ریہرسل اور پھر ریکارڈنگ ہوگی. اور اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ میک اپ روم میں بال بھی بن رہے ہیں, کوئی بال بنا رہا ہے, کوئی میک اپ کر رہا ہے, اور ایک بیچارہ کونے میں بیٹھا ہے اسکرپٹ سنا رہا ہے ان کو, اور وہ اسکرپٹ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا وہی کرنا ہے نا. تو یعنی اچھا, اور مزے کی بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں اداکار بھی وہی ہوتے ہیں, تو اگر آپ چینل بدلیں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ چینل بدل گیا اور کوئی اور ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. سب کی داڑیاں ہیں, ہر ہیرو کی داڑھی ہے, جس میں ہیرو کی داڑھی نہ ہو وہ لگتا ہے کہ نیا ڈرامہ آیا ہے, کوئی سین چینج کرنے لگتا ہے, اسی دوسرے ڈرامے کا شاٹ ہے یہ. صحیح بات. یہ سب ہے, داڑھی ضروری ہو گئی ہے اب. لیکن ایسے میں یعنی جتنا ہم آپ کو سمجھ سکیں, ظاہر ہے بچپن سے پڑھ رہے ہیں, آپ کی تحریریں دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں تو آپ بڑے فائٹر آدمی نظر آتے ہیں کہ عامر کے دور میں بھی لکھتے رہنا ہے, اس کو تبدیل اس طرح کر لیا جائے کہ سب آن ایئر چلا جائے, لیکن لکھتے رہنا ہے. تو آپ اس پوری صورتحال میں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ جگہ چھوڑنے سے تو پھر اور لوگوں کو جگہ ملتی ہے کہ وہ آ کر اپنا کام کر سکیں, اگر آپ رہیں تو. اب جمہوریت آ گئی ہے, جہاں عامر پاور میں ہو گئی تو ایک آدمی کا ڈر رہتا ہے کہ اس آدمی سے ڈر ہے ہم کو. جمہوریت میں ہر آدمی سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے, کیونکہ سب کو حق ہے بدتمیزی کرنے کا, سب کو حق ہے گرفتاری کا حکم دینے کا, سب کو تنقید کرنے کا, اس لیے میں نے لکھنے چھوڑ دیا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے دور کی, اور یقیناً آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمارے ہاں جو باتیں 4-5 سال پہلے لوگ جس پر ہنسے, اب انہی کلپس کو نکال کر اس پر ہنگامہ کیا جا سکتا ہے, اس پہ مسئلہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے سنجیدہ لکھنے والوں کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے جو اپنی تحریر سے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, کہ معاشرہ ہی ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر دے. اصل میں یہ لکھنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, جی, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کی لکھائی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. منٹو نے کہا تھا نا, یہی بات منٹو کہہ چکا ہے. اچھا, یہ جو معاشرے اور لکھنے والوں کا مسئلہ ہے, اس پر ہمیں خیال یہی آتا ہے ہمیشہ کہ ارسطو سے لے کر آج تک جو مزاح ہے, جو تربیہ ہے, اس کو کمتر درجہ دیا جاتا ہے. جبکہ جیسے آپ ہیں, یا مشتاق احمد یوسفی صاحب نے جو اپنے آخری عمر میں تحریر کیا, اس میں تو ٹریجڈی اور کامیڈی اس طرح مل جاتی ہے کہ آپ اس کو الگ بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں ٹریجڈی ہے اور کہاں کامیڈی ہے. تو کیا ہمیں اس درجہ بندی کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بی اس میں یہ ہے کہ مزہ لکھنا بہت مشکل ہے. بالکل. ایک آگ کے دریا کو پار کرنا پڑتا ہے, ایک تلوار پہ چلنا پڑتا ہے, آپ کسی وقت کٹ کے گر سکتے ہیں. آپ لکھ رہے ہیں اور جہاں مزاح میں قلم رک جائے آپ کا کہ یہ بات لکھوں یا نہ لکھوں, اس کے بعد لکھنا نہیں چاہیے. کیا بات. اگر قلم چل رہا ہے تو چلنے دیں, جہاں رکا وہ کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے بعد نہیں لکھنا چاہیے. آج کل اسی جگہ کے بعد لکھنا شروع کر رہے ہیں لوگ. کیا کہنے. تو دنیا بھر میں مزہ لکھنے والے تو ہیں ہی نہیں, بہت کم ہیں, مگر سنجیدہ لکھنے والے بہت ہیں. ہندوستان پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مزہ لکھا. ابن انشا جیسا لکھتے تھے ویسا تو کیا بات تھی ان کی. کیا بات ہے. مگر اب یہ میر کا شعر میں سنا چکا ہوں کہ اب یہ حالت ہے کہ کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل, تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا. کیا کہنے. واہ. اب وہ کاغذ بھی ہے, قلم بھی ہے, مگر لکھا نہیں جا رہا ہے.
بالکل درست ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ پورا آپ ادب دیکھیں، اگر صرف نثر میں ہی دیکھ لیں تو پطرس بخاری ہیں، اور اس کے بعد ابن انشا یقیناً ایک بہت بڑا نام لکھنے والوں میں، اور ہمارے عہد تک مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں. آپ شوکت تھانوی، نصر اللہ خان صاحب بالکل بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، بہت اچھا چاہے لکھنے کالم والے ہو رہے چاہے ہیں. کچھ ہو. تو بہت اب مزاح کے نام پہ جو ایک پھکڑ پن اور ایک ابتذال کا ہمارے ہاں عنصر آ گیا ہے، اور سمجھا ہی جانے لگا ہے کہ صرف بیوی یا عورت پہ قلم اٹھانا مزاح ہے. یہ اگر کہاں لوگ اس سے آ کو گیا؟ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں تو ہونے دیں، چلیں خوش تو ہو رہے ہیں. میں اس کو بھی لوگ نہیں کہتا. واقعی خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اصل میں ایک تشویش یہ ہے کہ ہمیں ایک زمانے تک فلمیں یہ کہہ کے دکھائی جاتی رہیں کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر آپ کی فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی، اور ثابت یہ ہوا کہ لوگ یہ دیکھنا نہیں چاہ رہے نہیں، تھے. تو لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ فلم انڈسٹری تباہ ہو، تو ہو گئی. تو اب کیا ٹی وی انڈسٹری بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سی کہانیاں سب میں مین چیز اسکرپٹ میں ہوتی ہے مکالمہ. ڈائلاگ کے بغیر کوئی پلے مکمل ہی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی زبان کا ہو. اس کی جان ہوتی ہے مکالمہ اور کہانی. کہانی آپ کی اچھی ہے، ڈائریکٹر برا ہے، اداکار برے ہیں، پھر بھی لوگ دیکھیں گے اس کو کہ کہانی بہت اچھی ہے. اب کہانی پیچھے رہ گئی ہے بالکل. اب وہ شکل لڑکیاں ہیں، لباس ہیں، گلیمر پہ ساری توجہ. گلیمر ہی گلیمر ہے. اور اگر جو غریب گھرانوں کے پلے آ رہے ہیں ٹی وی پہ، ان کی زبان اتنی بری ہے کہ وہ لگتا ہے کہ سارے ہی ان پڑھ ہیں، کوئی پاس نہیں کیا ہے، کتاب کوئی نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. چیخ چیخ کے، بدتمیزی سے، گالیاں، سب کچھ ٹی وی پہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کا گھرانہ علم کے ساتھ ساتھ تہذیب کا بھی ایک بہت بڑا منبع ہے. آپ بجیا کو دیکھیں اور پھر وہاں سے پورے آپ کے گھرانے میں ایک تمیز، ایک تہذیب، ثقافت ہمیں نظر آتی ہے، نہ صرف گھر میں بلکہ جس جس میدان میں آپ لوگ آئے آپ لوگوں نے اسی تہذیب اور ثقافت کو گھر کا پورٹری ماحول ہی ایسا کیا. تھا. نانا خود شعر کہتے تھے، میرے داغ دہلوی کے شاگرد تھے. اور ہمارے گھر میں جگر صاحب، مولوی عبدالحق، میری والدہ کے نکاح نامے پہ جگر صاحب اور عبدالحق صاحب کے گواہ ہونے کے سائن ہے. کیا تو مشاعرے ہو رہے ہیں گھر میں. نرگس کی والدہ گانے بھی گا رہی ہیں، جدن بھائی گانا بھی گا رہی ہیں. تو وہ ایک تہذیب اور تمیز کا دامن جو نانا نے کہا تھا اس کو تھامے رہنا، اس کو چھوڑنا مت کبھی، تو وہ آج تک چلتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خواہشات کا اظہار مت کرنا، جو ملے، جو کما رہے ہو اسی کو بہت کچھ سمجھ کے اس میں زندہ رہنے کی کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہمارا یہی سوال ہے کہ پہلے گھرانوں میں تربیت ہوتی تھی، اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی تھیں، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہماری نانی دادیاں کوئی بہت بڑی اعلیٰ ڈگری یافتہ خواتین نہیں تھیں، مگر تہذیب اور تمیز نہ صرف ان میں موجود تھی بلکہ آئندہ نسل میں بھی منتقل کرتی تھیں. اب ہمارے معاشرے میں، یعنی صرف ایک ملک نہیں، پورا جو ہمارا ایک عالمی معاشرہ ہے، اس میں یہ ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں معاشرے وقت پہ؟ نہیں ہے اب، نہ والدین کے پاس ہے نہ بچوں کے پاس ہے. والدین اپنی پریشانیوں میں گم ہیں، نوکری کر رہے ہیں، والدہ بھی نوکری کری، بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس آ گئے، تو نہ انہیں اب خاندان کے لوگوں سے واسطہ ہے نہ بزرگوں سے واسطہ ہے. وہ ایک کونے میں کرسی پہ وہ اکڑو بیٹھے ہوئے، سارا دن فون ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس سے کھیلتے رہتے. کوئی بزرگ آ گیا، کیسے ہو بیٹا، وہ اپنا کھیل رہے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے. مگر یہ ایک رجحان ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ ہر مہینے ایک نئے قسم کا فون آ رہا ہے، بالکل نئے قسم کا کوئی ڈبہ آ رہا ہے، کوئی مشین آ رہی ہے. اب یہ ایک طریقے سے ان مشینوں نے بہت کچھ ان کو دیا بھی ہے،
کہ ہم ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے بس میں بیٹھ کے لائبریری جاتے تھے، کسی یونیورسٹی کی چلے گئے، خالد الدین ہال میں چلے گئے، نیشنل لائبریری چلے گئے، ان لوگوں کے پاس وہ چیز بیٹھے بٹھائے انہیں مل جاتی ہے۔ مگر پھر بھی میں ان نوجوان، یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچے ہیں، چاہے لڑکیاں چاہے لڑکے، کوئی شک نہیں۔ اتنا جانتے ہیں، سیدھا راستہ کوئی بتانے والا مل جائے ان کو بالکل، تو یہ کہاں سے کہاں چلے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ مگر یہاں اتنی مٹی ہے امرین کہ اس کو جھاڑتے ہی ختم نہیں ہوتی وہ۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے تو پھر ہمارے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ مکالمہ بہت ضروری ہے، اور جو آپ نے بات کہی کہ پہلے کے مکالمے جو آپ لکھتے رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم کبھی تنہا گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی مکالمہ یاد آ گیا، ہمیں ہنسی آ گئی، اور ہم سوچتے ہیں کہ ڈرائیور صاحب سوچیں گے کہ خاتون اکیلے اکیلے بیٹھی کس بات پہ ہنس رہی ہیں، لیکن وہ اس قدر پاورفل مکالمے تھے آپ کے، اور خصوصاً لوز ٹاک جو آپ کا پروگرام رہا وہ تو ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آنگن ٹیڑھا، نادان نادیہ، ستارہ اور مہر النساء، سارے ڈرامے آپ کے بڑے خوبصورت اور بہت عمدہ۔ اور بلکہ پچھلے دنوں ہم تو آج کل کے ڈرامے دیکھتے نہیں ہیں، ہم آپ ہی کے پروگرامز جہاں سے ملیں دیکھتے ہیں، تو بشرا انصاری صاحبہ کے ساتھ آپ کا لکھا ہوا پروگرام دیکھ رہے تھے، وہی لوز ٹاک، تو اس میں ایک بڑا مزے کا جملہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے سوال سے آپ کے جواب کا کیا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے تعلق پہ جو دنیا کو نظر آ جائے۔ تو یہ جو آپ کے مکالمے تھے اتنے پاورفل، ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ معین اختر صاحب کو کہتے تھے کہ سانس بھی خود نہیں لینی ہے، جو لکھا ہے وہی صرف بولنا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو معین اختر صاحب یا بشرا انصاری صاحبہ جیسے لوگ مل گئے، ان کا کتنا کنٹریبیوٹ آپ سمجھتے ہیں آپ کے کام میں، اور آپ کا کیا تعلق ان لوگوں کے ساتھ رہا؟ دوسرا یہ کہ اس طرح کا اسکرپٹ لکھنا کتنا مشکل ہے کہ ایک ایک بات آپ اس میں یہ لکھیں کہ سانس بھی یہاں لینی ہے، ہاتھ بھی یہاں اٹھانا ہے، اینک یہاں گرانی ہے، میز پہ پاؤں یہاں رکھنا ہے۔ اور میں معین سے کہتا تھا کہ معین اپنی طرف سے اگر تم نے کھانس بھی دیا نا تو اگلی والی لائن جو ہے نا وہ میری ختم ہو جائے گی، جہاں لکھا ہوا ہے تمہیں کھانسنا ہے وہیں کھانسنا۔ کیا بات ہے۔ اور معین بڑا ایکٹر تھا بہت، وہی کرتا تھا۔ اور بشرا چاہے سنجیدہ رول ہو چاہے مزاحیہ ہو، معین کا 32 برس ان لوگوں کے لیے کام کیا میں نے۔ پھر ایک وقت آیا کہ 50-50 جب میں لکھ رہا تھا جی، تو وہ ہٹ ہو گیا تھا، تو وہ بڑے جو ایکٹر تھے سارے چھوٹے وہ بڑے ہو گئے تھے، بہت بڑے ہو گئے تھے۔ پھر میں نے چھوڑ دیا 50-50۔ پھر میں نے کہا کہ میں مزاحیہ اداکاروں کو چھوڑ کے سنجیدہ لوگوں سے مزاحیہ اداکاری کرواؤں گا۔ کیا بات، جیسے الیک گینس نے بھی کی ہے، دلیپ کمار نے بھی کی ہے، برانڈو نے کی ہے۔ میں نے شوشا شروع کیا۔ شوشا میں سلیم ناصر، قاضی واجد، طلعت حسین، شفیع محمد، جاوید شیخ، ان سے میں نے مزاحیہ ایکٹنگ کروائی۔ بے شک۔ اور چلے حالات تو یہ ریختہ کا پروگرام ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے پوچھا ریختہ جانتے ہو کیا نام مطلب کیا ہے؟ کہہ لے کہ ہاں اس کا مطلب یہ اس کا مطلب ہندو کا نام ہے سنجیو۔ تو میں نے کہا کہ ریختہ کا مطلب سنجیو نہیں ہے، اور میں کہا تم ایک لحاظ سے صحیح کہہ رہے ہو۔ غالب نے کہا تھا کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ریختے کے تم یہ استاد نہیں ہو۔ بے شک۔ اور اب جو ریختے کو بچایا ہوا ہے وہ سنجیو نے بچایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا سنجیو کی محنت۔ ایک لڑکا نیلی پتلون، سفید کرتا، کولہاپوری چپل، وہ اپنے دامن میں اردو کو بچائے پھر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ جشن ریختہ میں بھی شریک ہوئے، اور جیسے کہ ابھی ریختہ کے لیے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ واقعی اردو زبان کو سنبھالنے میں، اس کو فروغ دینے میں ہمیشہ ایسی شخصیات کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے جن کی مادری زبان اردو نہ ہو، یا جن کے لیے ہم یہ نہ سوچتے ہوں کہ یہ اردو کے لیے کام کریں گے، لیکن ان لوگوں نے کام کیا۔ ان میں سے ایک سنجیو صاحب بھی ہیں، اور ایک بہت اچھا کام ریختہ کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جس قسم کے
جشن ہو رہے ہیں اور یہ جس طرح کی یہ ویب سائٹس ہیں یا یہ پروگرامز ہیں، کیا یہ نئی نسل کو ہماری زبان، ہماری ثقافت سے جوڑنے میں اور زبان اور تہذیب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے، یا لوگ یہ چھوڑ کے وہی ساز بہو کے ایک ڈرامے بڑی دیکھتے حیرت رہیں کی گے؟ بات ہے کہ نئی نسل میں اچانک ایک دم کچھ اردو شاعری کا رجحان پیدا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی استاد کو سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا مہدی حسن کو، اقبال بانو کو، فریدہ کو، نور جہاں کو، عابدہ کو گاتے ہوئے، غلام علی کو، جگجیت کو، یہ غزلیں گا رہے ہیں، اور وہ غزلیں بعد میں شاید جانا ہو انہوں نے کہ یہ فیض کی ہیں یا فراز کی ہیں، جانثار کی ہیں، مجروح کی ہیں۔ اچانک یہ اردو شاعری کا شوق ہوا ان کو، پھر آئے کچھ اور کچھ باہر، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، یا پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پیمانے میں، باہر آئی تو کھل اٹھے ہیں فیض صاحب کی نظم، یہ سب چیزیں سنی انہوں نے، اور پھر ہم دیکھیں گے وہ ان کے لیے مطلب شاید کسی کو ہمارا قومی ترانہ شاید بچے کو یاد نہ ہو پورا، مگر ہم دیکھیں گے پوری یاد ہے۔ واہ، تو اب یہ باہر سے جو پڑھ کے آتے ہیں بچے، ان کے کمرے میں جائیں تو آپ کو ایک کتاب فیض صاحب کی یا فراز کی ضرور مل جائے کہیں کہیں رکھی ہوئی۔ کیا کہنے، یعنی امید باقی ہے، روشنی موجود ہے، بس راستہ ملنے کی یہ دیر ہے۔ زبان اتنی بڑی زبان ہے کہ یہ قیامت تک رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی اردو۔ انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا ہمارے، اب موقع آج ملا ہے تو ہم نے کہا کر ہی لیں، کہ 50-50 میں اکثر یہ بھی سنا ہے کہ اس پر بھی اختلاف ہوتا تھا اداکاروں میں کہ میرا نام پہلے آنا چاہیے کیونکہ میں بڑا اداکار ہوں، اور اس کا نام بعد میں آنا چاہیے۔ آپ معین اختر صاحب ایک پروگرام، یعنی لوز ٹاک کے ہمارا خیال ہے کہ تقریباً 400 کے قریب تو آپ لوگوں نے کیے پروگرامز، کبھی پرسنالٹی کلیش ہوا؟ بطور شخصیت کیسا پایا آپ نے معین اختر صاحب کو؟ وہ جو بڑے اداکار جب ایک چیز مشہور ہو رہی ہوتی ہے تو آپس میں یہ بھی تو ہو رہا تھا نا، یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے یا میری وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو اچھے اداکار ہوتے ہیں ان کو اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے، واہ، اگر جب اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چاہے نام بعد میں آئے یا شروع میں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری اداکاری جو ہے وہ سب سے اول ہے۔ کیا کہ یہی بڑی بات ہوتی ہے ایک مجھے ہوئے اداکار میں۔ آپ اسکرپٹ لکھنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ اسکرپٹ ہوگا کہ آپ ایک ایک چیز اس میں لکھیں گے، تو ہم اس جمعے میں کے بہت دن وقت ریکارڈ کرتے تھے ٹو اسٹاک، تو میں جمعرات کا اخبار اٹھاتا تھا، پڑھتا تھا میں، ایک اخبار 2 اخبار، اس میں سے میں نے خبر نکالی، چاہے فارن پالیسی پہ ہو، چاہے بجٹ پہ ہو، چاہے بجلی جانے پہ ہو، اس پہ لکھ دیا لو اسٹاک میں نے، جو کرنٹ بالکل چیز ہے۔ کیا جمعرات کو میں ایک لکھ دیتا تھا پورا اسکرپٹ، واہ، اور جمعے کے دن صبح ایک ریہرسل کرتے تھے معین کے ساتھ، اور ایک ریکارڈنگ سے پہلے 2 ریہرسل کرتے تھے، پھر معین اٹھا کے کاغذ رکھ دیتا تھا، واہ، اور پھر ایز اٹ از پروگرام ہم بات کر رہے ہیں۔ میں نے معین سے کہا معین اگر تم آرام سے بات کرو گے نا، جملے پہ جملہ دے رہے ہو میرے ساتھ جو اسکرپٹ میں ہے، تو لگے گا ہم دونوں بات کر رہے ہیں، اس میں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے۔ پھر وہی ہوا کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، کوئی سیٹ نہیں، کچھ نہیں، پیچھے لوز اسٹاک لکھا ہوا ہے، ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی۔ بالکل۔ اور اچھا، آپ بھی بطور اداکار بھی آپ اس قدر نیچرل اداکاری کرتے ہیں کہ وہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ 2 اداکاری جگہ ہو شاید رہی ہے۔ 400 پروگراموں میں 2 جگہ میں مسکرایا ہوں، کیونکہ جتنا لکھا تھا میں نے، معین نے اس سے زیادہ اداکاری کی اس میں۔ کیا بات ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے، کیا کہنے ہیں۔ اچھا، آپ کی مزاح نگاری میں سیاست کو بڑا دخل رہتا ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یعنی اس میں تو جان ہمیشہ ایک پریشانی میں اصل رہے ہمارے گی۔ یہاں ہم لوگ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی سیاست آئی وہ خود اتنی مزاحیہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں لکھ کے اس کے بارے میں سنجیدہ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ
یہ جو سیاست ہے یہ ہمارے سماج کے بگاڑ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے کیونکہ آپ جب بھی سیاست پہ طنز کرتے ہیں وہ آ کے ہمارے سماجی بگاڑ سے جڑتا ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکیں؟ کہ اس کا جواب کیا دوں؟ میں تو بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخت جو میں نے لکھا ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں لکھا ہے. بالکل سب سے مشکل دور. 50-50، آنگن ٹیڑھا، شوشا، سلور جبلی، اسٹوڈیو 2.5 پونے 3، اسٹوڈیو 4:20 انور مقصود کے ساتھ، یہ سارے پروگرام میرے ضیاء صاحب کے دور میں تھے. بالکل. مگر گرفتار نہیں ہوا کبھی میں. اسی لیے تو ہم نے آپ کو فائٹر کہا تھا. گرفتار نہیں ہوا، میں اپنا کام کرتا تھا، اور کیونکہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا میں، اور دل میں تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ صحیح بات کی ہے انہوں نے، تو صحیح بات پہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. یعنی اصل میں لکھنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ آج یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بڑے پھوڑ پن کے ساتھ لکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ مسائل بھی ہوتے ہیں. میں پھوڑ پن لکھ رہے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی، جیسا لکھیں. اگر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو دیکھنے دیں. میں لاہور جاتا ہوں، میں تھیٹر دیکھتا ہوں لاہور کا، بھرا ہوا ہوتا ہے اور جگت بازی ہوتی ہے اس میں، مگر میں کہتا ہوں لوگ خوش ہیں، تالی بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقہا مار رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ تو ان کے خلاف لکھو نا، تو اتنا لکھتے ہوئے میں نے کہا میں خلاف کیوں لکھوں؟ ان لوگوں کو اپنے روزی مل رہی ہے، اداکاروں کو، اور جس ماحول میں وہ لوگ رہ رہے ہیں اس میں اگر 40 منٹ ہنس لیں بیٹھ کے تو یار کوئی نقصان نہیں ہے. مگر انور مقصود صاحب، آپ کے ساتھ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، آپ اپنی کوئی تحریر پڑھتے ہیں، تب بھی ہال بھرے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو سنجیدہ تحریروں کو بھی سمجھنے والے موجود ہیں اور وہ سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں. جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. بالکل. اور آڈینس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ ہوا ہے کہ میں گیا ہوں، اگر 10-10 ہزار کا مجمع ہے تو میں اسکرپٹ نہیں، پھر دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں. سننے والے، دیکھنے والے برے نہیں ہوتے، برے ہوتے سنانے والے بالکل اور پڑھنے والے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، ایک سوال ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ ڈرامہ آپ نے جیسے کہ کہا، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ اس طرح ترقی نہیں کر سکا بطور صنف ادب جیسے کرنی چاہیے تھی. اور شمیم حنفی صاحب جو بہت بڑے نقاد ہندوستان کے، وہ کہتے تھے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ڈرامہ کرنے کی چیز ہوتی ہے اور بدقسمتی سے بر صغیر کے معاشرے میں ڈرامہ نہیں کیا جا سکا. تو تھیٹر ہمارے ہاں کس طرح فروغ پا سکتا ہے، یعنی ہمارے ہاں، ہمارے پڑوس میں، کہ لوگ سنجیدہ تھیٹر دیکھ ہندوستان میں سکیں؟ تو تھیٹر، اگر آپ کیرلا سے جائیں کلکتے تک تو آپ کو ہر شہر میں کہیں نہ کہیں کوئی تھیٹر ہو رہا ہے. ان کے مذہب میں ہے تھیٹر، چاہے وہ ان کے مذہبی پروگرام ہو تھیٹر کے، مگر بہت اچھے اچھے کھیل ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جیسے کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور آرٹ کونسل کا ایک تھیٹر تھا، ایک ناپاکا ہوا ہے، اور تھیٹر ہی نہیں ہے. لاہور میں الحمرا ہے. مگر یہ کہ حکومت اگر یہ کرے کہ چھوٹے چھوٹے ہال بنا دیں تھیٹر، ٹیلنٹ بہت ہے بچوں میں. اب میں نے 10 اسٹیج پلیز لکھے، جی. 10 میں میں تمام وہ بچوں سے اداکاری کروائی معاف کیجیے گا، کہ جو پہلے نہیں کر رہے تھے. وہ اتنے مشہور ہوئے اسٹیج پلیز سے، وہ آج کل ٹی وی پہ سب سے اچھے ایکٹر ہیں، سب کے سب. تو یہاں ہال ہو جائیں تو پھر ٹیلنٹ اتنا ہے کہ آپ کو دیکھیے گا کیسے کیسے ایکٹر نکلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، آپ بھی ایک پروگرام کر رہے ہیں، لو اسٹاک کے طریقے کا ہی ایک پروگرام ہم نے دیکھا، اور وہ آپ ایک نئے ہمارے اداکار کے ساتھ کر رہے ہیں. جی. وہ عید کے 3 پروگرام تھے عید کے، میں نے 2 سال پہلے کیے تھے. تو آپ کو لگا کہ آپ اس طرح کے پروگرام مزید کر سکتے ہیں؟ وہ ان کی جگہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اچھا. وہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی.
وہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. جیسے دلیپ کمار تھے, ان کی جگہ ہندوستان میں کوئی اداکار نہیں لے سکتا. بے شک یہ بالکل درست ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. نئے آنے والوں کو اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے, انہیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کسی اور کی جگہ لینے کی, اپنی جگہ بنانے پہ توجہ دینی چاہیے. اور یہ بہت خوبصورت کمپلیمنٹ ہے آپ کا انور مقصود صاحب اب معین دیکھیں, اختر کے ادب کی لیے. بات کر لیں تو ادب میں بھی کرسی ہوتی ہے ایک بادشاہت کی. بالکل اس کرسی پہ تو پہلے میر بیٹھے, پھر غالب بیٹھے, پھر اقبال بیٹھے. فیض صاحب کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کے دور میں ہی پیدا ہوئے. جی اقبال کے جانے کے بعد فیض صاحب اس کرسی پہ نہیں بیٹھے, جبکہ نمبر 1 شاعر ہے. کیا کہنا, اقبال کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. بے شک. تو اس طرح فیض صاحب سے بہت بڑے شاعر ہیں. اب یہ کہ میں نے یہ کووڈ نے مجھے 3 مہینے کے لیے اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا. بہت دعائیں کی سب نے آپ کے لیے, کسی ایک ملک کسی ایک قوم نے نہیں, پوری دنیا سے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور اس وقت اندازہ ہوا کہ کتنی محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے. مگر یہ چلے انہی کے لیے تو لکھ رہا ہوں میں. کبھی میں نے سرکار کے لیے تو کوئی لکھا ہی نہیں. بالکل ہمیشہ لوگوں کے لیے لکھا. تو فراق کو میں نے پڑھا اس کووڈ کے زمانے میں, بہت عجیب شاعر. ایک وہ ملنا, ایک یہ ملنا, آہا کیا تو مجھ کو چھوڑ رہا ہے. آہا ایک وہ ملنا, ایک یہ ملنا, کیا تو مجھ کو چھوڑ رہا ہے. کیا کہنے, واہ واہ. دل دکھے روئے ہیں اس جا, دل دکھے روئے ہیں شاید اس جگہ اے کوئے دوست. دل دکھے روئے ہیں شاید اس جگہ اے کوئے دوست. خاک کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا. کیا کہنے, کیا کہنے, یہ شروع کے شعر ہے فراق صاحب کے. واہ واہ. تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. واہ. اس کووڈ نے مجھے فائدہ تو پہنچایا کافی. سر سید کو پڑھا میں نے, حالی کو پڑھا. واہ. حالی اگر سر سید کا سایہ ان پہ نہیں ہوتا تو وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہوتے. سر سید نے ان کو بیوہ پہ لگا دیا, غریب کی بیٹی پہ لگا دیا, کر دیا. وہ پھر اس میں پھنس گئے. کیا غزلیں ہیں ان کی, کیا شاعری ہے. کیا کہنے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا لکھا, کتابی شکل میں لانے کے لیے اس پر سنجیدگی سے کام کیوں نہیں کیا, جبکہ آپ کی تحریریں ایسی ہیں کہ وہ کاغذ پر بھی پڑھنے والوں کو متاثر کریں اور اپنا اثر قائم رکھیں, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو کتابی صورت میں لانے کی کوشش کی؟ اچھا, آپ یہاں بیٹھی ہیں, میرا کمرہ اوپر ہے, اس کمرے میں 4-5 ہزار کتابیں ہیں. بالکل. مگر 4 کتابیں میں نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہیں, سب سے دیوار کے قریب, چھت کے بالکل. وہ 4 کتابیں ہیں قرآن شریف, کلیات میر, کلیات غالب, کلیات اقبال. ان 4 کتابوں کے بعد میری ہمت ہی نہیں ہوتی کچھ لکھنے کی کہ میری کتاب کی شکل میں کوئی چیز آئے. ڈر جاتا ہوں میں کہ یہ کتابیں ہیں ایسی ہیں 4 کہ اس کے بعد بہت ہمت چاہیے کتاب چھپانے کی. کیا کہنا ہے. یہ بات آپ جیسا بڑا تخلیق کار ہی کہہ سکتا ہے, ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تیر مار رہے ہیں بلکہ توپ چلا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ انور مقصود صاحب کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں ریختہ کے لیے. سنجیو کا بھی شکریہ, ریختہ کا شکریہ, اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب کا شکریہ. سلام ان سب کی خدمت میں, اور اگر ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں تو نمسکار. بہت شکریہ. جی, آپ نے دیکھا کہ بڑی شخصیات کس طرح بڑی ہوتی ہیں, ان کے سوچنے کا انداز, ان کے کام کرنے کا انداز, ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ سب مختلف ہوتا ہے. یہ شخصیات ہمارے لیے بڑی نایاب ہیں, ان کی قدر کیجیے, اس لیے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو انسان دوست معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انور مقصود صاحب کی ضرورت ہے. اگر ہم آنے والے کل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انور مقصود صاحب کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لکھا کیسے جاتا ہے تو ہمیں انور مقصود صاحب کی ضرورت ہے. لکھتے رہیے, پڑھتے رہیے, سوچتے رہیے, اور ایسی شخصیات سے روشنی حاصل کرتے رہیے.
अंबरी हंसी बंबर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।